اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ محترم سامعین، ایک حدیث پاک پہ ذرا غور کیجیے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ یہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سامنے میرے درخت ہے اور اس درخت کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس درخت کی طرف چہرہ کر میرے سامنے وہ درخت ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب میں سجدے میں گر جاتا ہوں تو عجیب معاملہ میرے سامنے آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے نا وہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے میں سجدے میں گیا ویسے وہ درخت اپنی زمین پر لمبائی میں ایسے لیٹ گئے، وہ بھی سجدہ کرنے لگا۔ اور اس سے بڑھ کر تعجب والی بات یہ میرے سامنے آئی کہ اس درخت سے پھر آواز آنے لگی۔ وہ ایک دعا مانگ رہا تھا، وہ دعائیہ کلمات، وہ الفاظ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ درخت کیا کہہ رہا تھا آپ بھی نوٹ کر لیں۔ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذکرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد۔ یہ دعا مانگ رہا۔ اس دعا کا معنی یہ ہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، یہ درخت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے اس سجدے کو تو بطور اجر لکھ لے۔ وجعلھا لی عندک ذکرا، اے اللہ میرے اس سجدے کو قبول کر کے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وجعلھا لی عندک ذکرا، اور اے میرے اللہ میرے اس سجدے کو اپنے پاس ذخیرہ بنا کے رکھ لے۔ وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد، اور میرے اللہ میرے اس سجدے کو ایسے ہی قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے کو قبول کیا۔ یہ درخت نے دعا کی، یہ واقعہ بیان کیا، اپنا جو خواب دیکھا تھا سارا بیان ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سن رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ جب اس سے سنا تو خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آپ روٹین میں تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے جب سجدے والی آیت پر پہنچے نا، سجدہ تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں، سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے اللہ اکبر پکارا اور سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کر یہی دعا پڑھنے لگے جو درخت کے کلمات تھے دعائیہ، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذکرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ وہی الفاظ جو درخت سے اس صحابی نے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ تلاوت فرمایا نا تو یہی کلمات اس سجدے کے اندر دہرائے اور پڑھ کر سنائے۔ کیا مطلب؟ رہتی دنیا تک امت کو پیغام دے دیا کہ جب سجدہ تلاوت کرو نا تو اس دعا کو پڑھا کرو۔ سند کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط یہی حدیث ہے۔ دوسری دعا بھی بعض احباب سجدہ تلاوت میں پڑھتے ہیں سجد وجہی للذی، یہ دعا، لیکن اس سند کے اعتبار سے اس دعا سے بھی زیادہ مضبوط یہ دعا ہے جس کے پس منظر میں یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ تو آج سنانے کا مقصد کیا ہے آپ احباب سمجھ چکے ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ابھی ہم نے نماز فجر کے اندر قاری صاحب سے دو صورتیں سنی، دونوں رکعتوں میں، ایک میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ طہر۔ اور اس بات کی ہمیں خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جو اللہ کی توفیق سے بفضل اللہ تعالی ایک ایک سنت کو اپنائے ہوئے۔ سحری کھانے کے باوجود اگرچہ مشکل ہوئی تھوڑی سی، بعض دفعہ بعض ساتھیوں کو زیادہ مشکل ہوئی ہوگی، لیکن جس کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ
کہ جمعے والے دن ان دو صورتوں کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں، انہیں کوئی مشکل نہیں لگی کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، اگر 2 منٹ کی رات زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم اپنے محبوب کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس پر ہمیں خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی اس اعتبار سے کہ پوری دنیا کا سروے کر لیں، وزٹ کر لیں، مساجد کو جا کر چیک کر لیں، مسلک اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی مساجد میں اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ باقی کسی مسجد میں جائیں اور جمعے کے دن فجر کی نماز پر قرات سن کر دیکھ لیں، اگر یہ کوئی 2 صورتیں پڑھ جائے تو آگے بتا دینا، کوئی بھی نہیں پڑھتا، ان پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اور عمل کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑھ کر ظلم کی بات یہ ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، اس لیے نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر یہ صورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ لوگوں کے مسلک کے اندر بنیادی طور پر یہ غلطی موجود ہے کہ فرض نماز کے اندر سجدہ تلاوت والی آیات پڑھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے بندوں کو قرآن کا حصہ نہیں، سجدہ تلاوت کو کیا سمجھ لیا لوگوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نفل ہو، نماز فرض ہو یا عام حالات کی زندگی ہو، جب تلاوت والی آیات پڑھتے تو اللہ اکبر پکار کر سجدہ کیا کرتے۔ ہاں کبھی کبھی اگر نہیں بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں۔ آج بھی ہم اسی بات پر ہیں کہ کبھی سجدہ تلاوت نہ کیا جائے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ٹوٹ پڑے گا، لیکن افضل اور سنت یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے، کبھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لوگوں نے یہاں بھی غلطیاں کی، تلاوت کرتے ہوئے سجدے کو سٹور کر لیتے ہیں، اتار کر لیتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، جب مسجد میں جائیں گے پھر سجدے کر لیں گے، 2 3 سجدے تلاوت اکٹھے کر کے پھر مسجد میں آ کر وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سجدے کی کیا حیثیت، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب سجدے والی آیت آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے رہا ہے، جب وہ آیت پڑھی اللہ کا حکم آیا سجدہ تو اسی وقت کرنا ہے، یا پہلی قوموں کے تکبر کا بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تکبر کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کریں، وہ اسی وقت سجدہ کر دے۔ اب اس کو سٹور کر لینا سجدہ یہ بعد میں کرنا، اس کی دلیل ہی کوئی نہیں۔ کبھی جگہ ایسی ہو کہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کوئی حرج نہیں، سجدہ نہ کریں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن سجدہ کرنا ہے تو اسی وقت کرنا ہے، بعد میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بعد میں سجدہ ایسے ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ چند باتیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے 15 مقام ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ عوام الناس میں یہ بھی ایک غلطی پھیلا دی گئی ہے کہ 14 سجدے، سورۃ الحج کے دوسرے سجدے کو لوگ سجدہ ماننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ حدیث سے واضح ہے کہ سورۃ الحج کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی سورتوں پر فضیلت دی ہے 2 سجدوں کے ساتھ۔ سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، باقی تمام سورتوں میں ایک ایک ہی۔ جب حدیث آ گئی تو پھر دوسرے سجدے کو نہ ماننے کی گنجائش کس نے دی؟ سجدہ تلاوت 15 ہے اور 15 مقام میں سے ایک سورہ سجدہ ہے جو جمعے والے دن فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کو ادھر ہی سٹاپ کر کے روک کر سجدہ تلاوت پہلے کیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو کر جہاں سے قرات چھوڑی وہاں سے جا کے پھر شروع کر، تو باقی کام تو پھر ہمارے سارے مصروفیات تو وہ تو اس کے بعد ہی ہے نا۔ جب نماز کو روک کر ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو باقی کس چیز کو روک کر تلاوت نہیں کیا جائے، سجدہ تلاوت نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ نجم کے اندر جو سجدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تلاوت کی تو وہ سجدہ کیا، پھر ایک موقع پر تلاوت فرمائی، انہی آیات سے گزرے سجدہ تلاوت نہیں فرمایا۔ کیا مطلب ہوا کہ سجدہ نہ بھی کیا جائے تو گنجائش ہے، رخصت ہے، اجازت ہے نہ کرنے کی، اور اگر کر لیا جائے تو فضیلت والا عمل ہے، ثواب والا عمل ہے۔ تو اس موقع پر تمام احباب سے گزارش یہ کروں گا کہ سجدہ تلاوت کی دعا یاد کریں۔ سجدہ تلاوت کی جو دعا بھی میں نے پڑھی ہے، آپ کے سامنے واقعہ اور حدیث سنائی ہے، اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے سجدہ تلاوت میں دہرایا کریں، پڑھا کریں۔ کلمات بھی بہت پیارے ہیں، گناہوں کی بخشش بھی مانگی جا رہی ہے، اور بڑے محبت والے انداز میں اللہ تعالیٰ سے بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرے اس سجدے کو قبول فرما لے، اور پیچھے واقعہ ذہن کے اندر ہونا کہ درخت نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔